اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ظاہر ہے کہ ناظرین اس وقت دن جو چل رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، اور کل 14 اگست ہے، آپ بھی ظاہر ہے کہ یوم آزادی مناتے ہیں اور منانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر ناظرین ایک مہم چلائی جاتی ہے کہ جی پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اسے سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے اور اسی کی روشنی پر کام کرنا چاہتے تھے۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر 1944 اور 8 مارچ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب بر صغیر پاک و ہند میں پہلا مسلمان تھا، یعنی پہلا شخص اسلام میں داخل ہوا تھا، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ پاکستان جو ہے یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، اور یہ پاکستان قائد اعظم کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے ناظرین، میں ظاہر کے حوالوں کے ساتھ یہ چیز موجود ہے، تو میں قائد اعظم کے کچھ خطابات کے اقتباسات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین و سامعین، آپ کہتے ہیں کہ اسلام یعنی دین اسلام اور جو ناظرین غیر مسلم ہیں، تو فرمایا کہ یہ محض ایک مذاہب نہیں بلکہ حقیقت میں مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ غیر مسلم اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ آپس میں شادی بیاہ نہیں ہوتے، ایک دسترخوان پر ایک جیسا کھانا نہیں کھاتے، اور کہتے ہیں کہ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ 2 مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور باہم متصادم ہیں۔ ایک موقع پر ناظرین قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم پاکستان کا مطالبہ صرف ایک خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ہم اسے اسلامی نظام حیات کی ایک لیبارٹری کے طور پر استعمال کر کے دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دور حاضر میں بھی، دور جدید میں بھی اسلام ہی واحد وہ دین ہے جو ہمارے تمام مسائل کا واحد حل ہے اور ہماری ترقی کا واحد ضامن ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں کہ قرآن و سنت کے زندہ و جاوید قانون پر مبنی ریاست پاکستان دنیا کی بہترین اور مثالی سلطنت ہوگی۔ یہ اسلامی ریاست اسی طرح سوشلزم، کمیونزم، مارکسزم، کیپٹلزم کا قبرستان بنے گی، جس طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب نظام قائم فرمایا تو یہ تمام باطل نظاموں کے لیے گورستان بنا، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے پاکستان باطل نظاموں کا قبرستان بن جائے گا۔ ناظرین و سامعین، ایک موقع پر 1945 میں آپ نے خط لکھا اور اس میں نظریہ پاکستان کی بات وضاحت کرتے ہوئے فرمائی کہ
غیر مسلم اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہمارا مذہب تہذیب، ثقافت، تاریخ، زبان، طرز تعمیر، قانون، اصول وغیرہ، کھانے پینے کے انداز، معاشرت کے طریقے اور فرمایا کہ لباس، الغرض ہر چیز ہماری ان سے مختلف ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہمارا یہی دو قومی نظریہ ہے کہ مسلمان اور دوسری قومیں وہ الگ الگ ہیں، رہن سہن علیحدہ ہے۔ مسلمان ایک ایسی اسلامی ریاست چاہتے ہیں، اسلامی فلاحی ریاست چاہتے ہیں کہ جس میں وہ دین اسلام کی امبریلا کے نیچے آزادانہ طور پر زندگی بسر کریں اور ایک دوسرے کے لیے ترقی کے ضامن ہوں، ایک دوسرے کی حفاظت کے ضامن ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ملک پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نظر کرم سے ہمیں ملا ہے، اس کی قدر کیجیے۔ یوم آزادی پر خوشی ضرور منائیے، کسی کو تکلیف مت دیجیے۔ ناظرین، یوم آزادی میں خوشی ضرور منائیے، لیکن عہد کیجیے کہ ہمارا کردار ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہوگا، نہ کہ خدا نخواستہ اس کی تنزلی کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 4 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ کبیرن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کبیرہ پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 4 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 4 یعنی 4 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں دیکھیے، واو ایک کلمہ، قدینا دوسرا، الہ تیسرا، بنی چوتھا، اسرائیل پانچواں، فی چھٹا، الکتابی ساتواں، لتفسدن آٹھواں، فی نواں، الارض 10واں، مرتین 11واں، پھر اس کے بعد لتعلن جو ہے وہ 12واں، علوًا 13واں، کبیرن 14واں، کل یہاں 14 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَقَضَيْنَا، یہاں پر آپ دیکھیں الف مدہ پر مد کی علامت ہے، مد منفصل بھی کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اور اسرائیل میں آپ دیکھیں یا مدہ اور الف مدہ پر مد کی علامت ہے، یہ مد متصل کہلاتا ہے۔ بلکہ یہ بنی میں جو مد ہے یہ ناظرین یہ مد منفصل ہے، تو اس کو اسی طریقے سے کھینچ کر پڑھیں گے جس طرح قدینا میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اور اسرائیل میں جو مد ہے مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، لازم بھی کہتے ہیں۔ منیمم 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا واجب ہے، زیادہ سے زیادہ میکزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فی الکتابی، فا کی نیچے زہریہ سے الکتابی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ کتابی میں تا پر کھڑا زبر، تا کھڑا زبر تا، اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ فی الکتابی لتفسدن فی الارض، فا کی نیچے زیر، اسے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور ارضی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ فی الارض مرتین، را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد بھی ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، مرتین، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا،
ناظرین علوون میں واو پر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد آ رہا ہے کاف حرف اخفا، تو تنوین پر یہاں پر اخفا کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ کبیرن میں را پر 2 زبر کی تنوین پر کر کے پڑھا جائے گا، اور وف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو کبیرن وف کی صورت میں کبیرا پڑھیں گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال، حروف، تو ان میں ناظرین ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اعراب لگاتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے بنی، دوسرا اسرائیل، تیسرا الکتاب، تیسرا ہے الکتاب، اور چوتھا ہے الارض، پانچواں ہے مرتین، چھٹا علوون، ساتواں کبیرہ۔ تو کل ملا کر ناظرین یہاں پر دیکھا جائے تو 7 اسماء ہیں، کل ملا کر 7 اسماء ہیں۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم اسماء لکھتے ہیں۔ نمبر 1 بنی، نمبر 2 اسرائیل، اور نمبر 3 الکتاب، نمبر 4 الارض، نمبر 5 مرتین، اور نمبر 6 علوون، نمبر 7 کبیرہ۔ اچھا جی، یہ 7 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں
اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل قضینا، دوسرا لتفسدن، تیسرا لتعلن، تین افعال ہیں۔ قضینا، لتفسدن، اور لتعلن تیسرا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا الا، تیسرا فی نمبر 3 میں گزر چکا ہے، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے۔ تو 3 حروف ہیں، واو، الا، اور نمبر 3 فی۔ 7 اسماء، 3 افعال، 10 ہو گئے، اور 3 حروف، کل ملا کر 13 کلمات موجود ہیں۔ تیرہ کلمات ہو گئے ناظرین۔ اب آئیے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ ناظرین، پہلا اسم ہے بنی۔ بنی ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جو ہے وہ بنی جو ہے یہ ناظرین بنین ہے اصل میں۔ بنون اور بنین 2 جمع آتی ہیں، اور اس کا مفرد ہے بن اور ابن۔ بن اور ابن، بن کا معنی یعنی اولاد، بیٹا، ابن کا معنی بیٹا، اولاد، اور اس کی مونس آتی ہے بنت، اس کی جمع آتی ہے بنات، ٹھیک ہے۔ بنت ایک لڑکی، بنات بہت سی لڑکیاں۔ بن اور ابن ایک لڑکا، ایک اولاد، اور بنی اور بنین اور بنون بہت سی اولادیں۔ تو بن اور ابن عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، بن اور ابن۔ اچھا، یہاں پر ناظرین یاد رکھیں کہ یہ چونکہ اسرائیل کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو اسی لیے آخر سے جو نون ہے جمع کا اس کو حذف کیا گیا، بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور ناظرین یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، آپ کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کے بعد جتنے انبیاء آئے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی تقریباً اولاد میں سے انبیاء آئے۔ اور اس کے بعد الکتاب، کتاب کا جو لغوی معنی ہے ناظرین عام طور پر ما بین الدفتین، کہتے ہیں جو 2 جلدوں کے درمیان واقعات ہوں، احکامات ہوں، اسٹوریز ہوں، اسے کتاب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر الف لام داخل ہے، الف لام جب نکرہ پر داخل ہو تو اسے معرفہ بناتا ہے، یعنی عام پر داخل ہو تو خاص بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر خاص کتاب مراد ہے جو کہ آسمانی کتاب ہے۔ تو ناظرین الکتاب یعنی یہاں پر خاص کتاب، آسمانی کتاب مراد ہے۔ کتاب مفرد ہے، کتب اس کی جمع ہے کتاب، ایک کتاب، کتب بہت سی کتابیں۔ اور عام طور پر ناظرین کتاب اور کتب یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، کتاب اور کتب۔ اس کے بعد ہے الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض کہتے ہیں زمین کو، اور بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ ارادن اس کی جمع ہے۔ ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمین ہے، اور بہت سے ائمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ ارض اس میں جنس ہے۔ جب اس میں جنس کہیں گے تو واحد جمع دونوں کے لیے یہ معتبر ہوگا، واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ تو ناظرین عام طور پر ارض اور اراضی، فلاں کی اتنی ارض ہے، فلاں کی اتنی اراضی ہے، عام طور پر ڈاکومنٹس میں بھی یہ یوز ہوتا ہے۔ تو اردو میں ارض اور اراضی کہتے ہیں، اور عربی میں ارض اور ارادن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مرتین، مرتین کا معنی ہے 2 مرتبہ، مرتین 2 مرتبہ یا 2 بار۔ مرہ
ایک مرتبہ، مرتن ایک مرتبہ، مرتین دو بار۔ اس کے بعد ناظرین علوون، علوون کسے کہتے ہیں؟ علوون کہتے ہیں سرکشی، علوون سرکشی۔ اور اس کے بعد ایک کبیرن، کبیرن اس کا جو ہے وہ کیا معنی ہے؟ کبیر فعیل کے وزن پر ہے، اور ناظرین اس کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے بڑا یا بڑی، کبیر بڑا یا بڑی، اکبر بہت بڑا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو کبیر بڑا۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قضینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے فیصلہ کر لیا یا ہم نے فیصلہ بھیج دیا۔ اس کے بعد لتفسدن، لتفسدن فعل مضارع معروف لام تاکید بانون تاکید صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے البتہ تم ضرور فساد کرو گے، البتہ تم ضرور فساد کرو گے۔ اس کے بعد لتعلن فعل مضارع معروف لام تاکید بانون تاکید صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم ضرور، البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور ہے الی غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، اور ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، اور فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں، اور فی الارض زمین میں تو یہ ظرف مکان کے لیے ہے۔ اگر ہوتا فی الصبح صبح میں، فی اللیل رات میں، تو یہ زمان کے لیے، زمانے کے لیے۔ تو ناظرین 13 کلمات میں کل 3 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ ابن اور بن، نمبر 2 کتاب اور کتب، نمبر 3 ارض اور اراضی۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، قاف زبر قا، ضاد یا زبر ضئی، نون الف زبر نا، وقضینا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، با زبر با، نون یا زیر نی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، بنی اسرائیل، فا لام زیر فل، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زیر بی، فل کتابی، لام زبر لا، تا فا پیش تف، سین زیر سی، دال نون پیش دن، نون زبر نا، لتفسدن، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ارض، ضاد زیر ضی، فل ارضی، میم را زبر مر، را زبر را، تا یا زبر تی، نون زیر نی، مرتین، واو زبر وا، لام زبر لا، تا عین زبر تا، لام نون پیش لن، نون زبر نا، ولا تعلن، عین پیش او، لام واو پیش لو، واو 2 زبر ون، علوون، کاف زبر کا، با یا زیر بی، را 2 زبر ون، کبیرن، یہاں وقف کریں گے تو کبیرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وہ انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور قدینا ہم نے فیصلہ بھیج دیا، الی طرف بنی اسرائیل، اس سے مراد بنی اسرائیل ہے، فی میں الکتابی کتاب، لا البتہ تفسدن ضرور تم فساد کرو گے، فی میں الارض زمین، مرتین دو بار، وا اور لتعلن البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، علوًا سرکشی، کبیرہ بڑی. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم ضرور دو بار زمین میں فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بمحاورہ ترجمہ. اب چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 1 سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں سے لے کر انہ هو السمیع البصیر. تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ یہ جو سبحان الذی فرمایا نا، تو یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی روحانی معراج کی نہیں بلکہ جسمانی معراج کی بات ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر اعتراض ہونا تھا نا، کہ بھائی مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سے کوئی کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مدینہ شریف میں تھا، میں نے خواب میں دیکھا مکہ میں تھا، تو اس پر تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جب وہ یہ کہے کہ جی میں یہاں ابھی آپ کے سامنے سے میں 15 منٹ اوجل ہوا ہوں اور میں مکہ مکرمہ سے ہو کر آ گیا، میں مدینہ شریف سے ہو کر آ گیا، آپ کہیں گے بھائی دماغ خراب ہے، کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو اگر کوئی ولی اللہ ہے، اس کی کرامت ہے، اور ظاہر ہے کہ عام بندہ یہ نہیں کر سکتا. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو تو معجزہ ہے، کسی بھی نبی کا ہو. تو رات کے قلیل حصے میں لیلن، یہ جو لیلن میں تنوین ہے نا، یہ دلالت کر رہی ہے کہ قلیل حصہ، تنکیر کے لیے قلیل حصے میں یہ معاملہ ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اور مراحل تھے. تو اعتراض یہی ہوا کہ جی رات کے قلیل حصے میں یہ کیسے ہو گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ دور ہے، مسجد اقصیٰ سے آسمان انتہائی دور، کتنے مائلز کا سفر ہے. یعنی بندہ اگر اس طرح جائے، سواری پر بھی جائے، تو کتنے دن لگ جاتے ہیں، اور پھر اوپر چڑھنا ہی ظاہر ہے کہ بظاہر ناممکن ہے. پھر زمین کے مدار سے نکلنا اور پھر اوپر کی طرف جانا، پھر آسمانوں پر جانا، مختلف کرہ کو طے کرنا، کرہ نار ہے، کرہ زمہریر ہے، ان تمام چیزوں کو طے کرنا، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا. تو یہ بظاہر عقل میں نہیں آتا. وہ میں نے کل بھی کہا کہ معجزہ ہوتا وہی جو عقل میں نہ آئے، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے کہ معجزہ تھا. تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ تم جو یہ ججمنٹ کر رہے ہو نا، یہ میجرمنٹ کر رہے ہو کہ جی یہاں سے اتنا دور سفر یہ کیسے چلے گئے، آسمانوں پر کیسے چلے گئے، اور زمین پر پھر واپس کیسے تشریف لے آئے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو سبحان الذی اسری، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فرما رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو نا کہ تمہارا یہاں سے وہاں جانا یہ دور ہے، یہ دور تمہارے لیے ہے. اچھا جی یہاں زمین کے مدار سے نکل کر اس طرح جانا ناممکن ہے، تو ناممکن تمہارے لیے ہے. اچھا جی پھر اوپر آسمانوں پر جانا، کرہ زمہریر کو، کرہ نار کو جو ہے وہ طے کرنا، اور پھر اوپر جانا، پھر جنت کی سیر فرمانا، دوزخ کا مشاہدہ فرمانا، ہر چیز کو دیکھنا، تو یہ تو ناممکن ہے. تو فرمایا کہ ناممکن تمہارے لیے ہے، کیونکہ تمہارا رب وہ ہے کہ جو ہر تمام ان چیزوں سے پاک ہے، تمام عیب سے پاک ہے. دوری تمہارے لیے، وہ چاہے تو کن فرمائے فیکون ہو جائے، وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے. تو یہ دوریت تمہارے لیے ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، تم جو کچھ سوچ رہے ہو وہ تمام چیزوں سے پاک ہے. دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود فرماتے نا کہ میں گیا، تو پھر اس پر تو اعتراض ہو سکتا ہے اور کرنے والا کرے.
ظاہر ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ تو بات مان لیتے ہیں، لیکن دشمن ہے وہ کیسے بات مانے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو مثال کے طور پر ایک بچہ آپ سے کہے میں اکیلا فلاں فلاں جگہ ہو کر آگے، تو کہیں گے تم بچے ہو ابھی، تم کیسے چلے گئے؟ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلا تشبیہ۔ لیکن یہاں پر اعتراض تب آتا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے کہ میں گیا، صحیح ہے نا؟ تو اعتراض تب آتا، لیکن فرمایا کہ اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ کون لے گیا؟ سبحان الذی اسرا، سبحان الذی لے گیا، یعنی رب کریم خود لے گیا، رب کریم لے گیا۔ تو رب کریم وہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، تو وہ راتوں رات آپ کو لے کر بھی گیا، راتوں رات زمین پر بھی لے آیا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے ناظرین، کہ خود جانا اور ہوتا ہے، لے جانا اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کو دعوت دے کہ جی آپ میرے پاس آئیں، جائیں، بہت اچھی بات ہے، یعنی باعزت طریقہ ہے، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں جی میں اپنا جو ہے وہ اپنی سواری، اپنی گاڑی بھیجوں گا، آپ اس میں آئیے گا، تو ناظرین مسامعین یہ بھی بہت عزت کی بات ہے۔ پھر یہ کہ میں خود لینے کے لیے آؤں گا، اور عزت کی بات ہے۔ تو یہاں پر خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ لے جانے والا اللہ رب العالمین ہے، بلانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے، لے جانے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اور واضح ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خود کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما تھے، یا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آرام فرما تھے، اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ یقرئک السلام، آپ کو سلام پیش فرماتا ہے، وہو یدعوک، وہ آپ سے ملاقات کا شوق فرماتا ہے، آپ کو بلا رہا ہے، وَأَنَا حَامِلُكَ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور مجھے آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے۔ ناظرین یہ ہے احترام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے مقام اور مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح حال سے؟ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضینا وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الکتاب فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ جی سنائیے ہم نے بات کر رہے ہیں جی بیٹا، سنائیے۔ جی من الشیطان الرجیم، بسم الرحمن الرحیم، وقضینا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ مجھے آواز بالکل صحیح نہیں آئی، بہت کٹ کر آ رہی تھی، ڈسٹربنس تھی، لیکن بہرحال آپ ماشاءاللہ اچھا پڑھتی ہیں، تو میرا گمان ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ صحیح سنایا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضینا إلى بني
بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. علوًا کبیرہ ہے، کاف چھوٹا ہے کبیرہ میں، ٹھیک ہے، اس کو ذرا صحیح کر لیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ پاکستان سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم ضرور دو بار زمین میں فساد کرو گے اور تم ضرور بہت بڑی سرکشی کرو گے. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے. پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا انسٹاگرام ہے، ہمارا یوٹیوب ہے، فیس بک پیج ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے جو بھی ایپیسوڈ اس کا دیکھنا چاہیں اس نام سے ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہو، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.